آپ جانتے ہیں کہ کبھی ہم نماز کے اندر کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس غلطی کے بعد ہم اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، تو وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی غلطی ہے جس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہم سجدہ سہو کریں گے اور وہ غلطی ہماری سدھر جائے گی اور ہماری نماز مکمل ہوگی صرف ایک سجدہ سہو سے؟ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم غلطی اگر وہ نماز میں غلطی کر دیں تو ہم ایک کیا اگر 10 بھی سجدہ سہو کریں تو ہماری نماز درست نہیں ہوتی، ہمیں نماز دہرانی پڑتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں اور یہ کیوں کیا جاتا ہے اور کس وقت یہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسی چیز کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اور بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کبھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم اس غلطی کو دور کرنے کے لیے، اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اب یہ سجدہ سہو کیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ کب کیا جائے اور کب نہ کیا جائے؟ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ سجدہ سہو کہتے ہیں کہ جب ہم سے نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس غلطی کو دور کرنے کے لیے سجدہ، عام سجدہ جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور سہو کے معنی ہوتے ہیں خطا، غلطی، تو گویا غلطی کو دور کرنے کا سجدہ ہوتا ہے، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اس سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 رکعت والی یا 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے، اس میں جو آخری تشہد ہوتا ہے، 2 رکعت میں ایک ہی تشہد ہوگا لیکن 3 اور 4 رکعت میں 2 تشہد ہوتے ہیں، تو جو آخری تشہد ہوتا ہے اس تشہد کو پڑھنے کے بعد درود شریف سے پہلے ہم ایک طرف یعنی دائیں طرف سلام پھیر کر پھر 2 مرتبہ ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے بعد پھر سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سجدہ سہو کا طریقہ کہ آخری تشہد جو ہے اس میں ہم تشہد پڑھنے کے بعد درود سے پہلے درود شریف سے پہلے ہم سلام پھیریں گے ایک طرف، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہماری نماز میں جو غلطی ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، ہمیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری نماز جو ہے وہی مکمل ہو جاتی ہے، ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ قاعدہ ہر جگہ نہیں چلتا ہے، چونکہ نماز میں کچھ سنتیں بھی ہوتی ہیں، نماز میں کچھ واجبات بھی ہیں اور کچھ فرائض بھی ہیں، تو ہم یہ طریقہ جو ہے، یہ قاعدہ ہم فرائض، واجبات، سنتوں ہر جگہ پر نہیں لگائیں گے۔ سنت میں الگ طریقہ ہے، واجبات میں الگ طریقہ اور فرائض کا الگ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سنت کو۔ اگر ہم سے کوئی سنت چھوٹ جاتا ہے غلطی سے، ہم بھول سے، غلطی سے ہم سے کوئی نماز کے اندر کوئی سنت چھوٹ جاتا ہے تو ہم اس وقت ہمیں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بنا سجدہ سہو کیے ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، ہماری نماز درست ہو جاتی ہے، ہمیں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہم لیتے ہیں واجبات کو۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کل 14 واجبات ہیں۔ اگر ان 14 واجبات میں سے غلطی سے بھول کر کوئی واجب ہم سے چھوٹ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں کسی واجب کو ہم ادا کرنا، تو اس وقت ہم سجدہ سہو کریں گے، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ کب؟ یہ بات چل رہی ہے واجبات کی۔ اگر ہم 14 واجبات میں سے کوئی ایک بھی واجب ہم بھول گئے تو گویا کہ ہم اس کے نماز میں آخر میں تشہد پڑھ کے ہم سجدہ سہو کریں گے تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ کوئی ایک واجب جب ہم سے غلطی سے یعنی بھول کر چھوٹ گیا، لیکن اگر ہم نے جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑا ہے تب ہمیں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی، ہمیں نماز دہرانی ہے۔ یہ کب ہے؟ جب ہم بھول جائیں کوئی واجب ادا کرنا، تب اگر جان بوجھ کر ایسا واجب کو کسی کو چھوڑا ہے تو ہمیں نماز دہرانی ہے۔ اسی طریقے سے کسی واجب کو مقدم یا مؤخر کر دینا، جیسے سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی ہے، ضم سورہ بعد میں ہے، تو یہ واجب ہے، لیکن اگر پہلے سورت پڑھ دی پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ گویا کہ یہ واجب کو ہم نے مقدم مؤخر کر دیا ہے، تو اس وقت بھی کیا ہوگا کہ ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی واجب کو مکرر کر دینا، جیسے 2 مرتبہ کسی واجب کو ادا کر دینا، تو اس وقت بھی کیا ہوگا، اس وقت بھی ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے۔ ایک ہم نے کوئی واجب غلطی سے بھول کر ہم سے چھوٹ گیا، تب سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی واجب کو مقدم یا مؤخر یعنی آگے پیچھے کر دینا، تو اس وقت بھی ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے واجب کو مکرر کر دینا، ایک واجب کو 2 بار ادا کر دینا، اس وقت بھی ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، ہماری نماز وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کسی واجب میں تغیر و تبدل کر دینا، جیسے ظہر اور عصر میں سری قرات کرنی ہے یعنی آہستہ سے قرات کرنی ہے لیکن ہم نے بلند آواز سے کر دی، یا مغرب، عشاء اور فجر میں جہری قرات کرنی ہے، بلند آواز سے کرنی ہے، ہم نے آہستہ سے کر دی، سری قرات کر دی،
تو اس وقت بھی ہم کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اب آپ نے سمجھا کہ واجبات جو ہیں، سنتوں میں ہمیں سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ اگر سنت ہمارا کوئی غلطی سے چھوٹ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، ہمیں اس میں سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ لیکن واجبات میں سے 14 کے 14 واجبات میں سے کوئی بھی واجب ہم بھول گئے، غلطی سے ہم سے ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، ہم بھول گئے، تو گویا کہ ہم سجدہ سہو کریں گے، ہماری نماز درست ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے جان بوجھ کر کیا تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی واجب کو ہم نے مقرر کر دیا، 2 بار کر دیا، کسی واجب کو ہم نے مقدم مؤخر یعنی آگے پیچھے کر دیا۔ اسی طریقے سے کہیں پر ہم زیادہ ٹائم خاموش رہے، جیسے ہم کہیں پر بول گئے، پھر ہم اتنے دیر تک خاموش رہے کہ وہاں تک 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی، اتنے وقت میں ہم خاموش رہے، تو گویا اس سے بھی ہم پر سجدہ سہو ہو جاتا ہے، سجدہ سہو ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کسی واجب میں تغیر و تبدل کر دیں، جیسے جہری قرات کرنی تھی، جہری نماز تھی، ہم نے سری قرات کر دی، اور سری نماز میں جہری قرات کر دی، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، تب ہماری نماز جا کے درست ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان جو شکلیں ہم نے عرض کی، اگر ان شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں ہم نے جو ہے سجدہ سہو نہیں کیا، ہم نے ایسے ہی نماز مکمل کر دی، تو ہمیں نماز دہرانی پڑے گی۔ سجدہ سہو سے ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ تھا پہلے سنت کا اور پھر واجبات کا۔ اگر آپ سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، جس طرح آپ سے واجب غلطی سے چھوٹا تھا، آپ نے سجدہ سہو کیا تو نماز مکمل ہو گئی، اس طرح فرض میں نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، بول کر، جان بوجھ کر نہیں، بول کر اگر چھوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر چھوٹے گا تو جب واجب چھوٹا آپ کو نماز دہرانی ہے تو فرض میں تو اولا دہرانی ہے۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے آپ کا کوئی فرض چھوٹ گیا تو آپ کو تب بھی نماز دہرانی ہے۔ واجب میں اگر غلطی سے کوئی واجب چھوٹ جاتا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا، لیکن فرض میں اگر کوئی فرض آپ سے چھوٹ جاتا ہے غلطی سے بھول کر تو آپ کو نماز دہرانی ہے، سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز جو ہے مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فرض کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی، تب جا کر آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے آپ کو رکوع کرنا تھا، پھر سجدہ کرنا تھا، لیکن آپ نے پہلے سجدہ کر دیا پھر رکوع کر دیا، تو گویا فرض کی جو ترتیب تھی وہ آگے پیچھے ہو گئی، تو اس میں آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ صرف سجدہ سہو کرنے، اس میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو آپ کریں گے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی فرض کو آپ نے 2 بار کر دیا، یعنی مقرر کر دیا، جیسے رکوع 1 بار کرنا تھا، آپ نے 2 بار رکوع کر دیا، تب بھی آپ آخر پر سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فرض میں تاخیر کرنا، مثال کے طور پر آپ کو رکوع کرنا تھا، آپ نے رکوع کرنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورت پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر کھڑے رہے، خاموش رہے، نہ آپ نے اس میں کچھ پڑھا نہ کچھ، آپ بلکہ خاموش رہے، اور اتنا دیر خاموش رہے کہ اس دیر میں ایک انسان جو ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ اتنی دیر اگر آپ خاموش رہے تو گویا کہ آپ نے ایک فرض میں تاخیر کی ہے، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے، آپ کی جو نماز ہے وہ درست ہو جائے گی۔ گویا 3 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل ہے جس میں آپ کو بالکل بھی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون سی ہیں؟ وہ سنتیں ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جس میں آپ کو بالکل بھی سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، آپ کو نماز دہرانی ہے۔ پہلے تو ہے سجدہ سہو نہیں کرنا ہے سنتوں میں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ آپ کو ہے جو سجدہ سہو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ وہ کب؟ وہ تب جب آپ کوئی فرض چھوڑ دیں، چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں یا غلطی سے چھوٹ جائے۔ اسی طرح جب آپ کوئی جان بوجھ کر آپ کوئی واجب چھوڑ دیں، تب آپ کو سجدہ سہو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب بھی آپ کو نماز دہرانی ہے۔ اور سجدہ سہو ہمیں کب کرنا ہے؟ جب کوئی بھی واجب، 14 واجبات میں سے کوئی بھی واجب ہم سے چھوٹ جائے غلطی سے، یا جو گزشتہ شکلیں ہم نے بتائی ایسا معاملہ ہو جائے کہ واجب مقدم مؤخر ہو جائے، واجب میں تغیر تبدل ہو جائے، مقرر ہو جائے، یا فرض میں جو ہے تاخیر ہو جائے، اسی طریقے سے فرض کوئی مقرر ہو جائے، اسی طریقے سے فرض آگے پیچھے ہو جائے کوئی، تو ان صورتوں میں جو ہے آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کہ مسجدوں میں انہیں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ سجدہ سہو نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان سے چھوٹی بہت غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سجدہ سہو اس وقت ان کو کرنا ہی نہیں تھا، ان کی نماز درست ہو جاتی پھر، لیکن وہ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کہیں پر کرنا ہوتا ہے ضروری،
تو وہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو گئی۔ اگر سجدہ سہو کہیں پر کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو یہ آج کا اہم مسئلہ تھا، اہم ویڈیو تھا، جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں، اور ان کی نہ جانے کتنی نمازیں آج تک ضائع ہوئی ہوں گی، چھوٹی ہوں گی، جو مکمل نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری نماز مکمل ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں، اور اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں نماز کے فرائض اور واجبات کے، تو اینڈ سکرین پر یہ ویڈیو لگے ہیں، ان کو آپ دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں اور نماز میں کتنے واجبات ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔